ٹھیک ہے، پچھلے کلاس میں ہم نے ضمائر پڑھا تھا اور وہ کمپلیٹ ہو گیا. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جملے جملے بھی پڑھے ہیں ہم نے، جیسے کہ جملہ اسمیہ پڑھا ہے. جملہ اسمیہ پڑھا ہے تو اس کو منفی انداز میں پڑھنا ہے، مطلب نگیٹو سینٹینسز. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں اگر لکھیں گے تو یہ نگیٹو سینٹینس بن جائیں گے. منفی جملہ. ٹھیک ہے، منفی جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ جو نگیٹو ہوتا ہے. نگیٹو مطلب جیسے قلم ٹوٹا ہوا ہے، یہ ہو گیا مثبت، اور قلم ٹوٹا ہوا نہیں ہے یہ ہو گیا منفی. تو میرے خیال سے کوئی مشکل بات نہیں ہے یاد رکھنا اس کو کہ مثبت کیا ہے منفی کیا ہے. مثبت جو ہے جو صحیح ہے، جو ٹرو ہے، جو ثابت ہے، اس کو مثبت کہتے ہیں. اور اس کا نگیٹو وہ ہوتا ہے جو جس کو ہم نہیں بولتے ہیں، وہ منفی ہو جاتا ہے. مطلب جیسے کہ میں قلم کی جو مثال دیا، تو اگر میں یہاں پہ ایک مثبت جملہ لکھوں میں تو القلم ٹوٹنے کو، ٹوٹی ہوئی کی عربی کیا ہے بتاؤ؟ ٹوٹے ہوئے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ مکسور. مکسور یعنی ٹوٹا ہوا. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ ہو گیا مثبت. یہ مثبت ہے. ویسے منفی، اس کا منفی بن جائے گا القلم. اردو میں کیا بولیں گے اس کو؟ قلم ٹوٹا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو نگیٹو کرنے کے لیے پہلے تو میں سادہ جملہ لکھ رہا ایسا، مکسورن. تو کیا اس میں تبدیلی کیا آئیں گی اگر اس کو منفی کرنا ہے تو؟ ایک منٹ لکھ دیتا ہوں منفی. ٹھیک ہے، منفی کرنے کے لیے کیا تبدیلی کرنا پڑے گا؟ یہاں پہ آ جائے گا، جو آسان طریقہ ہے یہ ما آ جائے گا. ما سے اس کو نہیں کر کے بولیں گے مل قلم. ٹھیک ہے، لیکن ما جب آتا ہے نا تو یہ ما نے آ کے معنی میں بھی تبدیلی کرنا ہے اور اس کی اعراب میں بھی تبدیلی کرنا ہے. دو تبدیلی ہوتی ہے. ما جو ہے یہ نافیہ ہے. ما نافیہ مطلب ایسا ما ہے جو جملے کو نگیٹو کر دیتا ہے، جملے کو منفی کر دیتا ہے. اوپر جملہ تھا قلم ٹوٹا ہوا ہے، اور نیچے جملہ بننے والا ہے، ابھی بنا نہیں، بننے والا ہے کہ قلم ٹوٹا ہوا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے لایا ہے ما. تو ما کا استعمال کرتے کے ساتھ جیسا ما آ گیا تو یہ جملے میں دو معنی، دو چیز لائے گا، دو اثر ڈالے گا. پہلا اثر تو یہ رہے گا جو اس کے معنی پڑے گا، معنی کو کر دے گا نگیٹو. القلم مکسورن کو کر دے گا، مطلب معنی کیا کر دے گا؟ قلم ٹوٹا ہوا نہیں ہے. لیکن اس کے ظاہری مطلب اعراب جو دکھتا ہے اس میں تبدیلی یہ لائے گا کہ یہ جو لاسٹ میں دکھ رہا مکسورن، یہ بن جائے گا مکسورن. مل قلم مکسورہ، مل قلم مکسورہ، یہ ہو جائے گا جملہ منفی کہ قلم ٹوٹا ہوا نہیں ہے. تو دیکھو اب یہ نصب آ گیا، اب نصب آ گیا، اب نصب کی شروعات ہو گئی. یہاں پہ ہم نے جو حالات پڑھے تھے نا اس کا وہ یہاں آپ دیکھنے ملے گا آپ کو کہ قلم جو ہے اس کا جو خبر ہے، مبتدا کی خبر ہے، وہ اب نصب میں آ گئی. کیوں نصب میں آئی؟ کیونکہ یہاں ماں نے جو ہے اس اثر ڈالا ہے، معنی کے اندر اس کو نگیٹو کر دیا ہے. اور دوسرا کام کیا کیا اس نے، اس کی ظاہری اعراب کو رفع سے نصب میں پہنچا دیا. تو یہ جو ہے خبر ہے، اس کو خبر بولیں گے. خبر جو ہے یہ نصب میں پہنچ گئی، اور مبتدا ابھی بھی مرفوع ہے، خبر جو ہے منصوب ہے، منصوب ہے، نصب میں چلی گئی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ کلیئر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے میرے کو، سمجھ میں آیا؟ ہاں چلو ٹھیک ہے. یس، تو مل قلم مکسورن یہ ہو گیا، اس سے جملہ نگیٹو بن گیا. لیکن اس کا ایک اور طریقہ ہے لکھنے کا.
منفی کا یہ ایک طریقہ ہو گیا. اس کو ایک اور طریقے سے لکھ سکتے ہیں, وہ میں یہاں پہ لکھا رہا ہوں, لکھ دے رہا ہوں. ما سے لکھیں گے. اب یہ ما دیکھو یہاں پہ ایک چیز تو بتانا رہ گیا, یہ ال جو ہے, الف جو ہے, اس کے اوپر جو زبر لگا ہوا ہے یہ تب لکھتے ہیں جب اس کے پیچھے کچھ نہیں ہو پڑھنے کے لیے, مطلب یہاں پہ کچھ بھی الفابیٹ نہیں ہے پڑھنے کے لیے, تو جوڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو یہ پڑھیں گے کیسا؟ لام پہ جزم ہے, لام پہ جو ہے جزم ہونے سے پڑھا نہیں جائے گا, اس لیے پڑھنے کے لیے الف پہ زبر لگا ہے. یہاں پہ کیونکہ اس کے پیچھے پڑھنے کے لیے ما ہے, تو ما سے میم سے ڈائریکٹ جوڑ سکتے ہیں, میم لام زبر مل, مل قلمو بول سکتے ہیں. جب ایسے جوڑ سکتے تو الف کیا کرے گا؟ الف اپنی حرکت کو چھوڑ دے گا. یہاں پہ الف کے اوپر حرکت نہیں ڈالیں گے, الف کے اوپر زبر کو ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے, تو پڑھا کیسے جائے گا یہ؟ مل قلمو مکسوراً, مل قلم مکسورہ. ٹھیک ہے, ایسا پڑھا جائے گا. اب یہاں پہ اس کا ایک اور طریقہ ہے, وہ ہے مل قلم, مل قلم. اب یہاں پہ جو ہے با زیر بی آ جائے گا. یہ با زیر بی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے. ہم نے حرف جر کا تھوڑا بہت اسٹارٹنگ میں انٹروڈکشن پڑھا ہے, جہاں پہ مرکب جاری پڑھے. مرکب جاری کے اندر حرف جر اور اسم مجرور ہم نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, حرف جر وہاں پہ میں نے الا, علا ایسے دو اگزامپل لیا تھا. الا لگانے کے بعد جو ہے وہ جو بعد میں جو اسم ہوتا ہے وہ جر کی حالت میں پہنچ جاتا ہے, اور علا بھی لگائیں گے تو بعد والا جر میں پہنچ جائے گا. تو جو جملہ جو بنے گا مرکب وہ ہوتا ہے مرکب جاری, جس میں پہلا جو پارٹ ہے اس کا وہ حرف جر ہے اور بعد میں اسم مجرور. تو یہاں بھی وہی آ رہا, با حرف جر ہے, اس کے بعد جو ہے یہ جو اسم ہے یہ آئے گا. یہ اسم ایسے کیسے آئے گا, اس کو میں کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دے رہا. ٹھیک ہے, اب یہ جب با اسے جوڑیں گا تو دکھنے میں ایسا دکھیں گا آپ کو. ٹھیک ہے, بی مکسورہ. اب یہ بی مکسورہ غلط ہے, کیونکہ یہاں پہ با زیر بی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے. حرف جر کیا کرتا؟ بعد والے کو مجرور کر دیتا. تو یہ تو منصوب ہے, تو مجرور کرنا پڑے گا. مجرور کرنا مطلب را پہ زیر آئے گا, دو زبر کی جگہ کیا آئے گا؟ دو زیر آئے گا. تو یہ ہو جائے گا بی مکسورن, مل قلم بی مکسورن. اس کے معنی بھی وہی ہے, قلم ٹوٹا ہوا نہیں ہے. اس کے معنی بھی وہی ہے, قلم ٹوٹا ہوا نہیں ہے. تو ان کا اگر ہم انالیسس کریں گے گرامر کا, تو یہاں پہ ما جو ہے یہ ماء نافیہ ہے. یہ ما جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ نفی کرتا ہے, جملے کی نفی کرتا ہے, نگیٹو بناتا ہے. اور اس کے بعد جو آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں اسم ما. یہ ما کا اسم ہے اور یہ ما کی خبر ہے. یہ ما کا جو یہ ہے اسم ہے اور یہ ما کی خبر ہے. ٹھیک ہے, ما جو ہے یہ نافیہ ہے, ما نافیہ بولتے اس کو. اور یہ جو پہلا پارٹ دکھ رہا ہے یہ اس ما کی جو ہے اس کا اسم ہے, ما کا اسم ہے, اور یہ کیا ہے؟ یہ اس ما کی خبر ہے. ویسے یہاں پہ دیکھیں گے تو اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولیں گے اسم ما, اس کو بولیں گے خبر ما. اس کو اگر لکھیں گے عربی میں تو کیا بولیں گے؟ القلم کیا ہے؟ یہ میں یہاں نیچے لکھا تھا, القلم. القلم کیا ہے؟ اسم ما. اس کو میں زیر زبر نہیں لگایا یہاں پہ. القلم کیا ہے؟ اسم ما. اسم, اب میں اسم ما بول رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ, ما کا اسم, ما کا اسم ہے. ٹھیک ہے, قلم کیا ہے؟ ما کا اسم ہے. اور ما کیا ہے؟ ما جو ہے نافیہ ہے. نافی یا نافیتن, نافیہ. ما نافیہ مؤنث ہے, جتنے حرف ہیں نا سارے مؤنث ہوتے ہیں, اس لیے نافیتن بولتے ہیں. نافی آخر میں تا لگا دیے, نافیتن, ما نافیہ ہے. ٹھیک ہے, اور قلم کیا ہے؟ اسم ما ہے, یہ ما کا اسم ہے. اور ویسے مکسورن, یہ پورا مکسورن کیا ہے؟ یہ مکسورن یہ ہے خبر, ما کی خبر. تو اس کو لکھیں گے خبر ما, ما کی خبر ہے. عربی میں لکھ رہا میں یہاں پہ, اردو میں نہیں لکھ رہا, ما کی خبر نہیں لکھ رہا. میں آپ کو اس کا فیملیئر کرنا چاہ رہا عربی سے, تھوڑا سا عربی کے انداز میں ہی. تو اس کو کیا بولیں گے؟ ما کی خبر, مطلب خبر ما, ما کا اسم ما, اللہ کا گھر بیت اللہ. تو اس انداز میں اپنے کو بولنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جس کو میں نے اس کے ایک پارٹ کو الگ لکھا دیا, ما کیا ہے, قلم کیا ہے, مکسور کیا ہے. ویسے اس میں اگر دیکھیں گے تو اس کو اگر میں اس کا انالیسس کریں گے ہم, تو یہاں پہ کرتے ہم اس کا انالیسس. تو یہ ما تو اوپر آ ہی گیا, تو اس کو ایسے کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ما نافیہ ہے, کاپی پیسٹ کر لیں گے یہاں پہ. ہاں بولو.
کچھ بول رہے ہیں معاذ؟ آواز نہیں آ رہی معاذ، زور سے بولو. بتا دیجیے تھوڑا سا ایگزامپل اسی کو. میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا. کیا کسی کو سمجھ میں آیا تو بول سکتے ڈبل سے. سہیل کو سمجھ میں آیا کیا بولے؟ نہیں سر، سمجھ میں نہیں آیا کیا بولا. آواز سر کٹ رہی ہے. مائک کو ایک دم منہ کے ایگزامپل پاس لے کے بولو زور سے. ایگزامپل کو سائڈ میں کر دیجیے جو ابھی آپ کرنے والے ہیں. مل قلم بی مکسورین جو ہے سائڈ میں ایگزامپل کر دیجیے اگر، تاکہ ہم کو ڈفرینشیٹ کرنے میں آسان رہے. یہاں پہ بازو میں. اچھا اس کے بازو میں کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے بازو میں کر دیتے اس کو. اس کو بازو میں کرنے کے لیے اپنے کو یہاں پہ میرے کو لگانا پڑے گا ٹیبل. ٹھیک ہے ٹیبل میں ڈال دیتے اس کو. انسرٹ ٹیبل 2. یہ پورے پارٹ کو یہاں سے ہم کٹ کر کے اس ٹیبل میں یہاں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اپن اس کے سامنے. ایسا بول رہے ہیں؟ ہاں تو مائے نافیہ ہے اور القلم یہ کیا ہے؟ یہ بالکل سیم ویسی اسم ما ہے. اور یہ جو ہے اس میں 2 پارٹ آ جائیں گے. یہ پورا کا پورا جو ہے یہ بھی مکسورین. یہ اس کو بولیں گے جار مجرور. یہ جارن و مجرورن. مجرورن جارن و مجرورن. یہ کیا ہے؟ جارن و مجرورن مطلب یہ جو حرف جر ہے جار بولتے اس کو، اور یہ مجرورن جارن مجرورن. جارن نہیں ہو جارن ہے جارن. ٹھیک ہے جاری تو سر یہ ہاں بولو بی لگانا ضروری ہے کہ اس میں؟ کیا بول رہے؟ زور سے بولو. بی لگانا ضروری ہے کیا؟ بی یہ بی جی ہاں یہ بی اس کا سنٹیکس ہے، اس کا فارمولا ہے. اگر نگیٹو بک کرنا ہے تو 2 طریقے ہیں. یا تو با ہٹا دو آپ تو یہ نصب میں پہنچ جائیں گا، اور با لگا دیں گے تو یہ جر میں چلا جائے گا. دونوں کے معنی سیم ہے. بغیر با کے بھی بول سکتے ہیں آپ اور با لگا کے بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو اگر میں با لگاتا ہوں تو یہ ہو جائے بی مکسورین ہو جائے گا جارن مجرورن. اور یہ جو ہے اس کو بولیں گے یہ فی الحال کون سی حالت میں ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ خبر ما ہے. اس کی حقیقت یہ ہے جی یہ خبر ما ہے. یہ ہے خبر ما. جارن مجرور ہے لیکن خبر ما ہے. اس کی دوسری بات ہے کہ خبر ما ہے. کاما کر دیں یہاں پہ. تیسری بات اس کی یہ ہے یہ حالت اب پورا کا پورا جو خبر ہے یہ حالت نصب میں ہے. فی محلی نئے نئے الفاظ آ رہے ہیں سمجھنے کے، یاد کرو. فی محلی ٹھیک ہے فی محلی نصب. یہ میں نے تھوڑا عربی میں لکھ ڈالا اٹھا کے، تو اس کو میں پہلی بار ہو سکتا ہے تو بھاری جائے گا، لیکن اتنے بار ہم اس کو استعمال کریں گے نا کہ یہ سن کے کان پک جائیں گے آپ کے. ایسی کیسے یاد بھی ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے تو فی ما کیا ہے؟ ما نافیہ ہے. اور القلم کیا ہے؟ یہ اسم ما ہے، یعنی ما کا اسم ہے. اور بھی مکسورین یہ پورا پورا یہ ما کی خبر ہے، ما خبر ما ہے. لیکن یہ اس میں خود 2 ٹکڑے ہیں. 2 ٹکڑے کریں گے تو یہاں ایک پہلا ہو جائے گا جار، دوسرا ہو جائے گا مجرور. واو جو ہے اینڈ کے لیے آتا ہے. با ما جو ہے جار ہے اور یہ اینڈ دوسرا جو پارٹ ہے وہ مجرور ہے. جارون مجرور. تو یہ جو اسم ہے یہ جر کی حالت میں ہے، لیکن دونوں کو ملا کے ایک ساتھ یہ پورا کے پورا جو ہے یہ نصب کی حالت میں، یعنی پورا کے پورا یہ پورا با کے ساتھ ملا کے یہ جو بن رہا مرکب جاری یہ کیا ہے؟ یہ نصب میں ہے. کیونکہ اس کی جگہ پہ آیا نا، اس کا ریپلیسمنٹ ہے نا، وہ اس کا ریپلیسمنٹ یہ ہے. تو کیونکہ یہ نصب میں تھا اس لیے یہ پورا کا پورا نصب میں ہے. اور جو پورا جو ہے اس کے 2 پارٹ ہوں گے. پہلا پارٹ ہے با، دوسرا پارٹ ہے مکسور. پہلا پارٹ ہے حرف جر، دوسرا پارٹ ہے اسم مجرور. تو اس کو شارٹ میں بولیں گے جارون و مجرورن. سمجھ میں آیا کیا؟ محلی کا مطلب کیا ہوا؟ کس کا؟ با کا. با کا مطلب جو ہے یہاں پہ محلی محل مطلب جگہ بولتے ہیں. یہ محل مطلب جگہ کو بولتے ہیں. فی محل یعنی نصب کی جگہ پہ ہے. فی یعنی یہ جگہ جو ہے نا، یہ کرسی ہے جس کرسی میں یہ بیٹھا، یہ کرسی نصب کی کرسی ہے. ابھی یہاں پہ یہ بیٹھا تو یہ نصب میں ہے. اس کی جگہ اس کرسی پہ اب یہ بیٹھا تو یہ بھی نصب میں ہے.
نصب کی جگہ پہ ہے. فی محل نصب نصب کی جگہ پہ ہے, نصب کی جگہ پہ ہے, یعنی اس کی جو پوزیشن ہے ابھی نصب والی ہے, لیکن یہ پورا یہاں با سے لے کر مقصور تک یہ پورا نصب میں ہے, لیکن اس کے اندر میں اگر ٹکڑے کریں گے تو با حرف جر ہے, اور اس کے بعد میں جو چھوٹا یہ مقصور دکھ رہا اسم, یہ اسم جر کی حالت میں ہے, لیکن پورا کا پورا یہ جو مرکب ہے یہ نصب کی حالت میں ہے. سمجھا؟ نصب کی حالت میں, نصب کی حالت دیکھ نہیں سکتے, آنکھوں سے نظر نہیں آتی, ہم یہ بولیں گے دکھ نہیں رہی کیونکہ یہ جگہ تھی نصب کی, یہ اصل میں جگہ تھی نصب کی, نصب کی جگہ میں یہ آ گیا تو ہم بولیں گے نصب کی جگہ میں آ گیا. فی محل نصب, محل مطلب جگہ, تو نصب کی جگہ میں, فی کے مطلب ہوتا میں, ٹھیک ہے, نصب کی جگہ میں, یہ نصب کی جگہ میں ہے. کلیئر ہوا کیا؟ جی سر. ہاں, یہ جو میں نے پڑھا ہے نا اتنا, یہ جو اتنا ڈیٹیل میں پڑھا ہے, یہ اگر نہیں بھی سمجھانا اتنا تو بس آپ کو کیا چیز یاد رکھنی ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے, یہ اور یہ, ٹھیک ہے. اس کو میں تھوڑا سا کلر دیتا دوسرا, اور ایسا کلر دیتا ڈارک والا, ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے لال کیا اس کو میں نے, ٹھیک ہے. یہ زیادہ یوز ہوتا ہے, یہ کم یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ویلڈ ہے, مطلب یہ صحیح ہے, غلط نہیں ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, لیکن زیادہ استعمال یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. قرآن میں بھی آپ کو, حدیث میں کہیں بھی دکھیں گا آپ کو تو یہی انداز دکھیں گا, مل قلم بمقصور, یہی انداز میں نفی دکھیں گی, ٹھیک ہے. اور یہ ما جو ہے یہ مبنی ہے, ما مطلب مبنی کا مطلب ہے کہ فکس ہے, اس کو کچھ بھی چینج ہونے والا نہیں ہے, ایسے رہیں گا, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے علاوہ اور جملے بناتے ہیں, یہ تو ہوگا سمپل, اس کو فالو کرتے ہیں اپن, یہ رول کو, ٹھیک ہے. مل قلم بمقصورن, اس کے علاوہ اپن بولیں گے دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے, ایسا بولنا ہے. تو کیا بولیں گے؟ دروازے کی عربی ہے باب, اور کھلنے کی عربی ہے فتح, مفتوح, ٹھیک ہے. مفتوح مطلب کھلا ہوا, اور دروازہ ہے نا باب, تو دروازہ کھلا نہیں ہے. تو شروعات کہاں سے کریں گے؟ مل بابو, ما, اور باب جو ہے باب, مل بابو, مل بابو بی مفتوحن, ہاں مفتوحن, یہ جو ایسا ہو گیا نا اس کو صحیح کر لیتے ہیں, بی مفتوحن, مل بابو بی مفتوحن, ارے ہن ہو گیا, ہن, ٹھیک ہے. مل بابو بی مفتوحن, کیا مطلب ہوا اس کا؟ دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے, دروازہ کھلا نہیں ہے, دروازہ کھلا نہیں ہے. اگر بولنا دروازہ کھلا ہے تو کیا بولیں گے؟ یہ ماں ہٹا دو تو ماں کا اثر نکل گیا, تو یہ ہٹ جائے, یہ نارمل ہو جائے گا, یہ مفتوحن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مفتوحن, بولو. بابو مفتوحن, البابو مفتوحن, البابو مفتوحن بن جائے گا, ٹھیک ہے. ایک اور لے لیتے ہیں, زید حاضر ہے, یہ ہو گیا. زید حاضر نہیں ہے, بولو. ما زیدن, زید کو پھنساتے ہیں ہمیشہ بولنا, ما زیدن بی, بولو حاضر, حاضرین, ہاں دعا دیں گا یہاں پہ, حاضرین, ٹھیک ہے. ما زیدن بحاضرین, زید حاضر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پہ اپنے ناؤن لے کے آئے, یہاں پروناؤن لے کے آتے ہیں. اپن بولیں گے وہ حاضر نہیں ہے, وہ حاضر نہیں, کیسا بولیں گے؟ ما ہوا, ما ہوا بی حاضرین, ہاں, ما ہوا بی حاضرین, دو حالت گئے, حاضرین, ما ہوا بھی حاضرین, وہ حاضر نہیں ہے, جس کی بات ہو رہی ہو وہ حاضر نہیں ہے. ما ہوا بھی حاضرین. اب اس طریقے سے ما ہیا بی حاضرین, ہاں, ما ہیا بی حاضرین, ما ہیا بحاضرن,
माँ लड़की के लिए हिया, हिया ये मोहन्नस को बोल रहे हैं आप, माँ हिया वो हाजिर नहीं है मोहनस के भी लिए वाज कि बोलो क्या आएगा उसके बाद? हाजिरीन हाजिरतिन हाँ हाजिरतिन ये हाजिरतिन आएगा हा दी र तिन, माँ हिया भी हादिरतिन वो हाजिर नहीं है। अब इसमें जो है माँ हम जमा के सीगा लाओ, सब पूरा तुम्हारे लिए पूरा मैदान खुला है, ठीक है, कोई भी सीगा लाओ, लेकिन वो जुमले को अपनी क्या तुम सीख गए अब कैसा करना है। माँ लगाना है और बा लगा के इसको मजरूर करना है, माँ लगाना है बा लगा के इसको मजरूर करना है, बस यही फॉर्मेट है, इसी तरह से चलना है अपने को, ठीक है। और मैं क्या बोलना चाह था, अंता और अंती का कैसे बनेगा? हाँ अंता और अंती का कैसा बनेगा? थोड़ा जोर से बोल, मेरे को आवाज़ क्यों कम आ रही है? अंता और अंती का कैसा बनेगा? अंता अंती, माँ अंता, आप क्या बोलेंगे, आप बैठे हुए नहीं है, ऐसा बोलना, आप बैठे हुए हाजिर नहीं, नहीं है। तो माँ अंता आप बैठे हुए नहीं है, तो माँ अंता बी बैठने को बोलते जालिस, ठीक है, जी जालिसिन, माँ अंता भी जालिसिन आप बैठे हुए नहीं है, ठीक है। अब अंती लगाएंगे तो माँ अंती भी जालिसतीन हो जाएगा, फिर वो अंती की वजह से मोहन्नस है तो जालिसतीन हो जाएगा। इसमें जैसे वो हदीस है ना, आप सम को नहीं किया, जब जिब्राइल सलाम आके पूछते हैं इकरा करके, तो आपने जवाब में कहा था माँ अना भी कारी, माँ अना बी कारी इन, माँ अना भी मैं कारी पढ़ना नहीं मतलब क्या है? मैं पढ़ना नहीं मैं जानता। पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं पढ़ने वाला, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ठीक मैं है, पढ़ा हुआ हूँ। मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, या अगर लिटिल मीनिंग करेंगे ग्रामेटिकल तो मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ये उसके मफहूम आप आएगा। जब कहा था पढ़ो तो पढ़ा हुआ नहीं, माँ नबी कारी, माँ नबी कारी कहा था, फिर आप वो बात की बात का तो हदीस पता ही होगा आपको। तो ये अगर आपको समझ गया तो आप हदीस में भी बात समझ में आएंगे आपको, और कुरान के अंदर भी जहाँ पे ये देखेंगे आप समझ जाओगे कि ये जो है निगेटिव सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें? तो आज इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल फिर मैं माँ के जैसा एक और है अपने पास जिससे जुमले की नफ़ी की जाती है, मैं वो भी पढ़ा दूँगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो फिर अपना क्लास आज का कंप्लीट है। अगर डाउट है तो चैट में आप पूछ सकते हैं, और वैसे भी बोल सकते हैं आप माइक में। डाउट नहीं है सर। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास अपनी हो गई माशाल्लाह, बाकी कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। जी इंशाल्लाह सर।